Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Khizri Ways. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ ایک نئے سوال کے ساتھ موجود ہوں خضر بھائی کے ساتھ. اور یہ سوال بھی ضروری ہے، ہر ایک سوال ضروری ہے کیونکہ روزے کے حوالے سے ہیں اور رمضان کے بابرکت مہینے کے حوالے سے، تو میں تو ضروری ہی سمجھتا ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ضروری سمجھتے ہوں گے. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس یہ سوال کا جواب جاننے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، یہ جو سوال ہے یہ عموماً سامنے آیا بھی ہے ڈیلی، مطلب نارملی لائف میں یہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ایک شخص جو ایسی بیماری کے حالت میں جو بالکل ہی روزہ نہ رکھ سکے، ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بھائی نہیں، ان کو یہ میڈیسن یا ان کی ڈائٹ ان کو جاری رکھنی ہے، وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فدیہ ہے یا کفارہ؟ کیا احکامات ہیں وہ آپ ذرا ہمیں بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان کے مبارک مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے. اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے. ہاں، کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسافر ہے، ایک مریض ہے، بیمار ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو فدیے کا حکم ہے، یعنی ایک طرف فدیہ اسے کہتے ہیں جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے اس روزے کے بدلے میں وہ صدقۃ الفطر کی مقدار جو بنتی ہے وہ فدیہ ادا کر دے اپنے روزے کے بدلے میں. اب یہ کون سا بیمار شخص ادا کر سکتا ہے؟ یہ ایسا بیمار شخص ادا کر سکتا ہے جس کو ماہر ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ اب اس کو ایسی بیماری لگ گئی ہے، یہ اس بیماری کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، صبح سے لے کر شام تک یہ بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتا، اور یہ ہے کہ اس بیماری کے دوبارہ ٹھیک ہونے کی کوئی امید بھی نہ ہو زندگی کے اندر، تو ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ ادا کرے گا. لیکن یہ کہ فدیہ بھی تب ادا کرے گا جب وہ اس رمضان کو پا لے گا. مثال کے طور پر ابھی جیسے رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، اب یہ نہیں کہ وہ پہلے سے اپنا فدیہ ادا کر دے، نہیں، جب وہ رمضان کو پائے گا، کیونکہ وہ اس رمضان کے روزے جب وہ اس مبارک مہینے کو جب آئے گا تو تب اس کے اوپر فرض ہو رہے ہیں، تو جب وہ نہیں رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو فدیہ ادا کرے گا. اب اس کی مرضی ہے کہ رمضان کا پورا مبارک مہینہ گزر جائے پھر اس کے بعد وہ فدیہ ادا کرے یا رمضان کے شروع میں ہی ادا کر دے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے بوڑھا شخص ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اب وہ اس کے اندر اتنی استطاعت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکے، تو بالکل ہمت کھو چکا ہے، جس کو شیخ فانی کہتے ہیں عربی کے اندر، تو بالکل کمزور وہ ہو چکا ہے یا ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہونے کی کوئی امید ہی باقی نہیں رہی، تو وہ فدیہ ادا کرے گا. ہاں، کوئی ایسا شخص ہے جس کو بیماری تو ہے لیکن وقتی طور پر ہے، اس کی امید بھی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے بعد میں، تو ایسا شخص فدیہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ روزوں کی قضا کرے گا. اگر کسی شخص کو ایسی بیماری لگ چکی لیکن اس نے فدیہ بھی ادا کر دیا، تو اب یہ ہے کہ وہ دوبارہ جب ٹھیک ہو گیا تو اس کا فدیہ باطل ہو جائے گا، اس کو دوبارہ اپنے روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی. مرتے دم تک یہی احکام ہے. ایسی موذی مرض لگ چکا تھا لیکن وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ ٹھیک ہو گیا کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ اپنے روزے جو نہیں رکھے تھے اس کی قضا کرے گا. اس کا پرانا جو فدیہ دیا ہوا ہے پہلے کا وہ باطل ہو جائے گا، تو بلکہ اس کو وہ قضا رکھنی پڑے گی. ٹھیک. اللہ سب کو، تمام مسلمین کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ہر ایک مومن کو دلی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا وہ روزے رکھے. تو میری یہی دعا ہے، مفتی صاحب سے بھی التجا کہ آپ دعا فرمائیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ سب کو اس مہینے میں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. مجھے اور مفتی صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں اگلے نئے سوال کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.